اپنے مال کو بڑھانے کی ہرس اور لالچ، یہ چیزیں نہیں آئیں گی جب اسے یقین ہوگا کہ جتنا میرے رب نے لکھ دیا ہے اس سے زیادہ ایک ذرہ بھی مجھے نہیں مل سکتا۔ تو یہ عقیدہ اساس اور بنیاد ہے، اور اللہ کے قرآن نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو ہمارے اسی عقیدے کو مضبوط کیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کائنات میں جتنی جاندار چیزیں ہیں ان کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ان کو رزق پہنچانا یہ تیرے رب کی ذمہ داری ہے، اللہ پہنچائے گا۔ یا اللہ تو کیسے پہنچائے گا؟ پھر قرآن پاک نے بڑا عجیب ایک جملہ کہا، اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں ایسے پہنچاؤں گا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، تم جب کہیں جاتے ہو تو جاتے ہوئے بتا کے جاتے ہو آج میں فلاں جگہ ہوں گا، میرا کھانا وہاں پہ بھیجنا ہے، بتانے کے باوجود پھر اگلے بھول جاتے ہیں۔ لیکن اللہ وہ ذات ہے، تم اپنے ٹھکانے پہ رہو تب بھی، اور کسی وجہ سے تمہیں ٹھکانہ بدلنا پڑے، ٹھکانہ بدل کر تم اس جگہ میں بعد میں پہنچتے ہو، رب العالمین تمہارے رزق کو پہلے پہنچا دیتے ہیں۔ اسے پتا ہے آج کھانے کے وقت میرا بندہ کہاں پہنچے گا، تم وہاں پہ بعد میں پہنچتے ہو، تمہارا رزق اڑ کر تم سے بھی پہلے پہنچ جاتا ہے۔ یہ وہ رب ہے جس کو رزاق کہتے ہیں، جسے رازق کہتے ہیں، جسے رزاق کہتے ہیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین،